بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح 8 یا 20؟ آئیے آج اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 روز تراویح کی باقاعدہ امامت بھی فرمائی، لیکن صحابہ کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے تیسرے یا چوتھے روز امامت کے لیے تشریف نہ لائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر انتظار کرتے رہے، اور اس خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو نہ گئے ہوں، وہاں صحابہ کرام کنگارنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائیں، اگر فرض کر دی گئی تو تم ادا نہ کر سکو گے، لہذا اے لوگو اپنے گھروں میں ادا کرو، جبکہ آپ نام کا باقاعدہ رمضان میں بذات خود جماعت کے بغیر 20 رکعت تراویح اور وتر ادا کرنے کا معمول تھا، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ نے السنن الکبریٰ میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو روایت کیا ہے۔ نیز اگر امت کسی حدیث کو قبول کر لے اور اس پر سب عمل کریں تو وہ متواتر کے معنی میں ہو جاتی ہے، اور امت کا کسی حدیث کو قبول کرنا اور اس کی صحت اور حجت ہونے کی قوی ترین دلیل ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تمام امت نے اسے قبول کیا ہے۔ 20 رکعت تراویح ادا کرنا صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام مسجد نبوی میں فرمایا تو ان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ تمام صحابہ کرام نے بجماعت تراویح کے اہتمام پر اتفاق کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا 20 رکعت تراویح پر اتفاق اس بات کی شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی ہے۔ نیز اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ دین اور آخرت سے متعلق امور میں اگر صحابہ کوئی فضیلت یا وعید یا تعداد وغیرہ متعین کر کے بتائیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی اصل دلیل ضرور ہوتی ہے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوتی ہے، لہذا اس طرح کی امور سے متعلق صحابہ کا اپنا قول بھی حدیث مرفوع کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام دین کے احکامات میں اپنی طرف سے ہرگز کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کا بھی حکم دیا ہے۔ اس استوار سے بھی اگر کوئی خلفائے راشد کوئی رسم خیر جاری کرتا ہے تو اس کی اتباع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور ان کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت کہا جائے گا۔ صحابہ کرام کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہاء اکرام اور امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور تمام فقہاء کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہے، اور بلا عذر اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اور 20 رکعت تراویح کا انکار اور گمراہی ہے۔
اور تراویح کو 8 رکعت کہنا اور اس پر عمل کرنا اجماع امت کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تراویح کی 14 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ کتاب کے مقدمے میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ 8 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسجد میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہوں اور ان کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ اس تفصیلی تجزیے کے بعد ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا 1000 سے زائد اس طویل عرصے میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں مستقل 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہیں، یا چلیں 20 سے کم تراویح پڑھنا ہی ثابت ہو؟ بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے 1400 سال دور میں 20 یا اس سے زیادہ ہی پڑھائی جاتی تھی، یا چلیں 20 سے کم تراویح پڑھنا ہی ثابت ہو، بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے 1400 سال کے دور میں 20 یا اس سے زیادہ ہی پڑھائی جاتی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ 8 سے زیادہ تراویح جائز نہیں ہیں، اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ شہر میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا۔ ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح 20 یا اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے، اس سے کم کا نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تراویح کا اطلاق ہوتا ہی 20 رکعت یا اس سے زیادہ پر ہے۔ یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ارج فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رمضان میں کفار پر لعنت کرتے پایا، اور یہ قاری سورہ بقرہ کا 8 رکعت میں پڑھتا تھا۔ اگر وہ سورہ بقرہ 12 رکعت میں پڑھتا تو لوگ کہتے کہ رکعت ہلکی پڑی ہے۔ سائی بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ شدید بن شکل جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں قاری حضرات کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح 5 تراویحوں کے ساتھ پڑھانے کا۔ شدید بن شکر رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھاتے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے پایا۔ علی بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 5 تراویحات کے ساتھ نماز تراویح پڑھاتے۔ حرمین شریفین میں نماز تراویح اب بھی 20 رکعت کی پڑھی جاتی ہے۔